الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ صدقہ فطر کے تعلق سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں میں بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہے۔ عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ کے نام کی قربانی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے، اور خود کھائیں گے اور غریبوں کو بھی گوشت کھلائیں گے۔ عید الفطر میں اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھیں گے اور اس سے پہلے غریبوں میں غلہ کھانے کی چیز تقسیم کریں گے۔ عید الفطر میں بھی کھلانا ہے، عید الاضحیٰ میں بھی کھلانا ہے۔ عید الفطر میں پہلے کھلانا ہے، عید الاضحیٰ میں بعد میں کھلانا ہے۔ یہ دونوں مسائل بہت ساری چیزوں میں قریب قریب ہیں، یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ جس دن چاہے قربانی کر لے، ذوالحجہ کی 1 تاریخ کو چاند دیکھا اور وہ چاہتا ہے 2 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو قربانی کر لے، قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی کا ایک وقت متعین ہے اور وہ ہے عید پڑھ لینے کے بعد سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک۔ ابتدا بھی متعین ہے اور انتہا بھی متعین ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر کے مسئلے میں بھی ابتدا بھی متعین ہے اور انتہا بھی متعین ہے۔ جس دن چاہے زکوٰۃ الفطر ادا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جس دن چاہے جب تک چاہے زکوٰۃ الفطر دیتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ 27 رمضان کے بعد 28، 29، 30 ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے اور عید پڑھ لینے سے پہلے تک ادا کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص 27 رمضان سے پہلے یا 27 رمضان کو فطرہ ادا کرتا ہے، فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص عید الفطر کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں قربانی پہ قیاسات ہیں۔ نہیں بھائی، یہ نہ سمجھیے، قیاسات نہیں ہیں، یہ الجمع بین الاشباہ والنظائر ہے، ایک جیسے مسائل کو اکٹھا کرنا۔ تو قیاس کہہ کر کے اسے آپ آسانی سے رد کریں، یہ آپ کی کم علمی مانی جائے گی۔ یہ جمع بین الاشباہ والنظائر ہے کہ قربانی کا مسئلہ جس طرح سے ہے کہ قربانی آپ چاہیں دنیا کے جس کونے میں دے سکتے ہیں، کسی شخص کو آپ اپنا وکیل بنا دیں اور وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے۔ ایسے ہی صدقہ فطر دنیا کے جس کونے میں آپ چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، وہ آپ کی طرف سے غریب کو صدقہ فطر ادا کر دے۔ اسی طرح سے آپ قربانی میں جس طرح سے آپ مخصوص جانوروں کی ہی قربانی آپ کر سکتے ہیں، مویشیوں کی قربانی کر سکتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر بھی مخصوص کھانے کی چیزوں، انسانوں کے کھانے کی چیزوں کو، غلہ کو، اسی کو دے سکتے ہیں۔ آپ جیسے قربانی میں ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، ایسے ہی زکوٰۃ الفطر میں آپ چاہیں کپڑا دے دیں، سونا دے دیں، یہ سب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں دے سکتے۔ کپڑا نہیں دے سکتے، سونا نہیں دے سکتے، چاندی نہیں دے سکتے، جانوروں کے کھانے کا چارہ نہیں دے سکتے، برتن نہیں دے سکتے، یہ ساری چیزیں فطرہ میں نہیں دے سکتے ہیں۔ فطرہ ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے، مخصوص چیزیں اس میں دینا ہے، مخصوص وقت میں دینا ہے، مخصوص انداز میں دینا ہے، تو یہ فطرہ عبادت ہے۔ جیسے قربانی شعار ہے، پوری دنیا والے دیکھتے ہیں کہ مسلمان عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں اور اس کے بعد گوشت خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر ایک شعار ہے۔ عید الفطر سے پہلے گلیوں میں، راستوں میں، عیدگاہ کے راستوں میں، عیدگاہ کے آس پاس میں غلے کی تقسیم ہونا چاہیے، ساری دنیا دیکھے۔ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان عید پڑھنے سے پہلے غلہ تقسیم کر رہے ہیں، انہوں نے 1 مہینے تک صوم رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا پیاسا نہ رہے، ہر مسلمان کے گھر تک غلہ پہنچ جائے، کوئی سال بھر کا ایک غلہ اکٹھا کر لے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ غریبوں کے لیے پیسے میں فائدہ زیادہ ہے۔ میرے بھائی، دنیا کا کوئی غریب پیسہ نہیں کھاتا، کوئی امیر بھی پیسہ نہیں کھاتا، سب لوگ غلہ ہی کھاتے ہیں، چاہے خرید کے کھائیں
چاہے جو ہے ہبہ اور عطیہ پا کر کے کھائیں، لیکن کھاتے ہیں غلہ ہی، اسی لیے کھانے والی چیز ہی، طعام ہی دینا ہے، غلہ ہی دینا ہے، دوسری چیز نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر دی جائے گی تو یہ شعار مٹ جائے گا، یہ شعار ہے دین کا۔ لوگ جیسے قربانی ہم بطور شعار مانتے ہیں، ویسے زکوٰۃ الفطر ایک شعار ہے عید الفطر میں۔ عید الاضحیٰ میں قربانی شعار ہے، عید الفطر میں زکوٰۃ الفطر شعار ہے۔ جہاں جہاں یہ شعار مردہ ہو چکا ہے وہاں یہ شعار زندہ کرنا چاہیے، اور غلے کی تقسیم پر ضد کرنا چاہیے، اڑنا چاہیے، اتباع سنت پہ جمنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق دے۔ ہاں، اگر آپ کبھی کسی کو نقد دیتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس کے بدلے پیسہ نکالوں تو کیا ہوگا؟ بدلے آپ پیسہ نہیں نکال سکتے، آپ کو غلہ ہی نکالنا ہوگا۔ البتہ جیسے قربانی میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے جا کے قربانی کر لو، تو جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی کون سا جانور قربان کرو گے، کتنا پیسہ لگے گا۔ اسی طرح سے جس آدمی کو آپ زکوٰۃ الفطر کے موقع پہ پیسہ دیں، اس سے پوچھیں کہ آپ غریب کو کیا دو گے، گیہوں دو گے، چاول دو گے، آٹا دو گے، کیا دو گے؟ جس چیز کی جتنی چیز، جس پیسے کی جو چیز وہ غریب کو پہنچائے اتنا اسی کے حساب سے اس کو آپ پیسہ دیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک رقم فکس کر دیا اور پھر وہی رقم دے دیا۔ وہ آدمی غریب کو کیا دے رہا ہے؟ آپ سے کشمش کا پیسہ لے اور غریب کو جا کے گیہوں دے دے، تو یہ نہ لے کے دینے والے کے لیے درست ہے، اور نہ جس شخص نے ادا کیا اس کا ادا ہوگا، فطرہ ادا ہوگا، اس لیے کہ اس نے وکیل اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ جتنا موکل کہتا ہے اتنا وکیل کو کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ بہت واضح ہے۔ اگر ہم اس کو چونکہ زکوٰۃ الفطر اور اضحیہ یہ دونوں قریب قریب ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ الفطر کا آسان اور سادہ سا مسئلہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اسے ہمیں اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔